لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال الامام رضا علیہ السلام رحم اللہ عمران احیا امرنا فسئل کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا ویعلمها الناس. حضرات، 23 ذی-القعدہ ہمارے ہندوستان میں مشہور روایت کے مطابق ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام رضا علیہ السلام 7ویں امام علیہ السلام کے بیٹے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب نجمہ ہے. 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 2 روایات ہیں خاص طور پر آپ کی شہادت کے سلسلے میں. 23 ذی-القعدہ سن 203 ہجری یا آخر ماہ سفر سن 203 ہجری. 55 برس آپ کی عمر مبارک ہے. 35 برس آپ اپنے والد ماجد امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں آپ نے زندگی بسر کی، اور 25 برس خود ذمہ داری امامت کی سنبھالی. تقریباً 53 سال تک مدینہ منورہ میں آپ رہے، اور آخری 2 سال مامون رشید کے حاکم بننے کے بعد، جس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے خراسان میں حکومت حاصل کی تھی، آپ کو مدینے سے خراسان بلایا گیا. اس پورے سفر کی کیفیت اور رودات بڑی طویل ہے. امام علیہ السلام خاص طور پر جب مدینے سے چلنے لگے ہیں تو ایک عجیب شور گریہ تھا، اور تاریخ نے بیان کیا ہے کہ بالکل وہ کیفیت جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑتے وقت تھی. در و دیوار کو حسرت سے دیکھتے تھے، کبھی روضہ رسول پر جاتے تھے، کبھی بقیع کے قبرستان سے رخصت ہوتے تھے، کبھی گھر والوں کو بلا کے کہتے تھے کہ اب مجھے مدینہ آنا نصیب نہیں ہوگا. مدینے سے سفر خاص طور سے ان علاقوں سے گزارا گیا جن میں عام طور پر اہل محمد کے چاہنے والے نہ رہتے ہوں. لیکن جب یہ قافلہ نیشاپور کے قریب پہنچا تو تاریخ نے بیان کیا ہے 4000 افراد قلم اور دوات لے کر حاضر ہو گئے. فضل رسول آ رہا ہے، لہٰذا کوئی روایت آپ سے سن کے اسے اپنی دستاویز ذات میں ثبت کیا جائے. راوی بیان کرتا ہے ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھا، اور امام علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے اسناد کے ساتھ، جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. اس کے بعد محمل کا پردہ گر گیا. لوگوں کا اصرار اور شور کہ مولا اور کچھ فرمائے. دوبارہ پردہ اٹھا اور آواز آئی لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. روایت کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا. لیکن یاد رکھے لا الہ الا اللہ کے ساتھ عذاب سے نجات پانے کی شرط یہ ہے کہ میں اور ہم آل محمد کی ولایت اور حکومت کو قبول کیا جائے. یعنی نجات پانا مشروط ہے، اور اس نجات کی شرط ہم آل محمد ہیں. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے اپنی سیاست کے پیش نظر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اور آپ کو قریب سے اپنی براہ راست نگرانی اور ایک طرح سے حراست میں رکھنے کے لیے بلایا تھا. مامون رشید امام کو بلا کر اپنے پاس رکھنے سے اس کے کئی مقاصد تھے. وہ چاہتا تھا کہ بھائی کو قتل کر کے حکومت حاصل کرنے کا جو الزام اس پر لگا ہے
جب وہ حکومت امام کو دینے کی پیشکش کرے گا تو اس کے سر سے یہ الزام ہٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ امام کے تقدس کی جو عقیدت لوگوں میں پائی جاتی ہے، جب امام حکومت کو قبول کریں گے تو اس عقیدت اور محبت میں کمی آئے گی۔ اس علاقے میں، خاص طور پر خراسان کے علاقے میں، علویین یعنی شیعان علی مامون رشید اور اس کے آباء و اجداد کے مظالم کے مخالف تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کو اپنے سے قریب کر کے ان کو یہ پیغام دے کہ ہم آل محمد کے دشمن نہیں ہیں اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے مامون کی سیاست کو ناکام بنا دیا۔ پہلے اس نے حکومت کی پیشکش کی، امام نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ پھر اس نے ولی عہدی کے لیے آپ کو مجبور کیا، آپ نے مجبوراً ولی عہدی قبول کر لی، لیکن اپنے حسن تدبیر سے جو کردار نبھایا اس سے مامون کے جرائم اور اس کے بری نیت کی قلعی کھل گئی اور مامون اپنے ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ 2 سال آپ خراسان میں رہے۔ آپ کی پوری زندگی، یوں تو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور خاص طور سے امام رضا علیہ السلام کی زندگی ظالموں کے مظالم کو بے نقاب کرنے میں گزری، لیکن خراسان پہنچنے کے بعد مامون سے اس قدر قریب ہونے کے باوجود آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کے مظالم سے نقاب کشائی سے دریغ نہیں کیا۔ متعدد واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ ایک مرتبہ 2 افراد ایک ہی شہر سے امام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مسئلہ دریافت کیا کہ مولا یہ بتائیے ہماری نماز قصر ہوگی یا ہم پوری نماز پڑھیں؟ امام علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ تمہاری نماز قصر ہوگی اور دوسرے سے کہا کہ تمہاری نماز پوری ہوگی۔ دونوں نے حیرت سے امام علیہ السلام کو دیکھا، مولا ہم ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، برابر کا سفر طے کیا ہے، دونوں کے حکم الگ الگ کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا ایک شخص مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا وہ واقعی سفر میں ہے اور اس کی نماز قصر ہوگی، اور دوسرا شخص اس کی نماز پوری ہے، وہ حکومت وقت سے، حاکم وقت سے، ظالم حاکم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے اور ظالم حاکم سے ملاقات گناہ ہے، لہذا اس کا سفر سفر معصیت ہے اور گناہ کے سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ مامون رشید نے ہفتے میں 2 دن امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے طے کیے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس شخص کے پیشانی پر سجدے کا نشان تھا۔ مامون نے اسے دیکھا، سپاہیوں سے پوچھا کس جرم میں گرفتار کر کے لائے؟ انہوں نے کہا اس نے چوری کی ہے۔ مامون نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ اس پیشانی کے ساتھ اور سجدوں کی سلامت کے ساتھ تو چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے مجبوراً اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چوری کی ہے۔ مامون نے پوچھا تو نے چوری کی ہے، سزا تجھے بہرحال ملے گی۔ اس نے کہا میں نے چوری اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کی ہے، چونکہ تو بیت المال سے میرا حق نہیں دیتا۔ مامون نے پوچھا تیرا حق کیا ہے؟ اس نے کہا خمس میں سفر میں غریب ہو جانے والے کا بھی ایک حق ہے، میں اپنا خمس کا حق مانگنا چاہتا تھا لیکن تو نے وہ حق نہیں دیا، لہذا مجھے مجبوراً اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چوری کرنا پڑی۔ اس شخص نے امام کی طرف دیکھا اور گویا مامون رشید نے امام کی طرف متوجہ ہو کر یہ جاننے کی کوشش کی کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد مامون رشید اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور کہا تو چوری کی سزا سے نہیں بچ سکتا، میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا۔ اس شخص نے مامون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اگر تجھے حد جاری کرنا ہے تو پہلے اپنے سے شروع کر، کوئی ناپاک چیز کسی کو پاک نہیں کر سکتی، بلکہ پاک کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مامون رشید حیرت میں پڑ گیا، پوچھا مجھے اپنے سے شروع کرنا پڑے گا، کیا مطلب؟ اس شخص نے کہا کہ تیرے باپ نے تیری ماں کو بیت المال کے پیسے سے خریدا تھا اور تو اس سے پیدا ہوا ہے، لہذا پوری امت کا غلام ہے تو جب تک وہ تجھے آزاد نہ کرے، اور یاد رکھ اگر ساری دنیا بھی تجھے آزاد کر دے گی تو میں تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ تو مجھے چوری کی سزا دینا چاہتا ہے جبکہ تو خود چور ہے۔ مامون رشید نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ تو نے مسلمانوں کے بیت المال پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے منمانے طریقے سے خرچ کرتا ہے، جب تک تو بیت المال کا ایک ایک روپیہ واپس نہیں کرتا اس وقت تک تو خود چور ہے، لہٰذا تو میرے اوپر حد جاری نہیں کر سکتا۔ مامون کو سخت غصہ آیا اور اس نے امام کی طرف دیکھا، گویا جاننا چاہتا ہے کہ اس سلسلے میں امام کا نظریہ کیا ہے۔
امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، گویا بتانا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے حجت تمام کر دی اور اس کی گفتگو صحیح ہے۔ مامون یہ سن کر غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اور اسی وقت سے خاص طور پر اس نے طے کر لیا کہ اب امام رضا علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ اس نے انگور کے ذریعے آپ کو زہر دیا، اور اس طرح عالم غربت میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کو ظاہری طور پر مامون رشید نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومتی شان و شوکت کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھوایا۔ معجزے کے ذریعے نویں امام آپ کے اکلوتے فرزند مدینے سے خراسان پہنچے اور آپ کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر حکومتی احترام کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھا۔ مامون رشید نے ثنا آباد کے علاقے میں اپنے باپ کے پہلو میں آپ کو دفن کروا دیا، اور آج آپ کا روضہ پوری دنیا کے لیے امن و امان کا پیغام اور عظیم زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ آل محمد کے گھرانے کا یہ وہ امام جو اپنے وطن سے دور ہے، آپ کی زیارت کے سلسلے میں بڑی عظیم روایات ہیں۔ خاص طور پر ہم آل محمد کے چاہنے والوں کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 اماموں کی زیارت ضرور پڑھتے ہیں: امام حسین علیہ السلام کی زیارت، امام رضا علیہ السلام کی زیارت، اور امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت۔ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آخر 12 اماموں میں ہم انہی 3 اماموں کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ عام طور پر واقع کربلا کی عظمت کے پیش نظر انسان یہ طے کر سکتا ہے کہ امام حسین السلام کی زیارت پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زیارت کا بہت ثواب ہے، واقع کربلا میں آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ زمانے کا امام بھی چونکہ زمانے کا امام ہے، لہٰذا اس کی زیارت کی جائے، اس کی زیارت پڑھی جائے، لیکن 8ویں امام علیہ السلام کو کیوں منتخب کیا گیا دیگر تمام ائمہ میں؟ مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ایک وجہ لوگوں نے بیان کی ہے کہ چونکہ 7ویں امام کے بعد آپ کی امامت میں لوگ بہت زیادہ شک کرتے تھے، لہٰذا آپ کے چاہنے والوں نے اور آپ کو امام ماننے والوں نے وتیرہ اور یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ کی زیارت پڑھیں تاکہ آپ کی امامت کو مزید استحکام بخشا جا سکے۔ اس کے علاوہ عالم غربت میں دفن ہونے کی وجہ سے روایات میں ہے کہ آپ کی زیارت کا ثواب، یہاں تک کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ یہ روایت بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن اس روایت کے ساتھ وجہ بھی بیان ہوئی ہے، لأنہ اقل ظاہراً، اس لیے کہ آپ کے ظاہر بہت کم ہے۔ ظاہر جس زمانے میں آپ کی شہادت ہوئی تھی، عالم غربت میں، عالم مسافرت میں، ظالم حکومت میں آپ کی زیارت کرنے والے افراد بہت کم تھے، اور ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن آج الحمدللہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ ظاہر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی علی بن موسیٰ رضا المرتضیٰ الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ